الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العلیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم العظیم۔ رواہ احمد بن شعیب النسائی فی سننی، اس حدیث کو آپ امام احمد بن شعیب النسائی نے اپنی سنن میں نقل کیا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وقتاً فوقتاً ہم بھی کثرت سے درود و سلام پیش کیا کریں۔ درس القرآن والحدیث الان عن فضائل شہر رمضان الذي اظل علينا الآن وللہ استمعوا استماعا۔ آج کا درس قرآن درس حدیث ماہ رمضان مبارک کی فضائل جو کہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور رمضان مبارک کی آمد ہے، ہماری گناہوں کی بخشش کا مہینہ، ہم گناہگاروں کی خطاؤں کو معاف کیے جانے کا مہینہ، ہم سیاہکاروں کو گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ، جس میں تلاوت قرآن کی سوغات، تراویح کی برکات، شب بیداریاں، سحر و افطار کے پرنور مناظر، وہ رونقیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ ساری برکتیں لے کر یہ عظیم الشان مہینہ ہمارے بالکل قریب آ گیا۔ اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ بےحد نفع حاصل ہوگا۔ خلاق عالم جل شانہ کے کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں عظیم الشان عظمت و برکت والا مہینہ ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اس کی برکتوں اور رحمتوں کے کیا کہنے، اس کی ہر گلی رحمت بھری ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب نفل کے برابر 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جو کوئی خوش نصیب اس کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت کے بدلے میں اس کو عظیم الشان نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ صبح و شام جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کو سجدے کے بدلے میں جنت میں عظیم الشان محل بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور الترغیب والترہیب امام منذری کی اس نقل کردہ روایت کے مطابق صبح سے شام تک روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے بخشش کرتی رہتی ہیں۔ یہ مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے
کہ خلاق عالم جل شانہ نے اس میں قرآن نازل کیا۔ قرآن کے نزول میں خلاق عالم جل شانہ کا فرمان علی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ انزل فیہ القرآن اے نازل جبریل بالقرآن جملۃ واحدۃ الی السماء الدنیا، فسر امام الفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ فی تفسیر هذه الآیہ۔ امام الفسیر عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام سارا قرآن لے کے آسمانی دنیا پہ نزول کیا، آسمانی دنیا پہ تشریف لائے، ثم نازل بعد ذلك علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بآیت او آیتین او سورۃ، اس کے بعد اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آیتیں، 2 آیتیں، پوری صورتیں لے کے نازل ہوتے رہے۔ خلاق عالم جل شان فرماتا ہے ھدی للناس، دی پرفیکٹ گائیڈنس آف آل آف دی ہیومینٹی ان ہولی قرآن، اس قرآن میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ہے، یعنی قرآن کی دعوت صرف مسلمانوں تک نہیں، ساری انسانیت کو ہے، چاہے وہ جس مذہب اور شعبے سے، جس دین سے۔ قرآن کی گائیڈنس ہر ایک کے لیے ھدی للناس عام ہے، اور دوسرے مقام پر ھدی للمتقین فرمایا، وہ متقین کے لیے خاص ہے، یعنی قرآن کی دعوت صرف مسلمانوں تک نہیں، پوری انسانیت کے لیے، کہ جو بھی اللہ کو پہچاننا چاہے نا، قرآن نے نشانی بتا دی ہے کہ اللہ جل شانہ کی کیا قدرتیں اور کیا کمالات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور خلاق عالم جل شانہ قادر مطلق ہے، جو چاہے فعال لما یرید، اس کی صفت ہے کہ جو چاہے وہ کرے، اور جو چاہے جب کرے، جیسے چاہے، یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اس لیے وہ چاہے تو چلتے دریا کو روک دے، وہ چاہے حکم دے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ حکم دیتے اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، آگ کا کام برننگ ہے، جلانا ہے، مگر اللہ کا حکم پاتے وہ آگ جلانا چھوڑ دے اور برے گلزار بن جائے، کیونکہ اللہ قدرت کاملہ رکھتا ہے، سچا خدا ہے، ہر ایک چیز اس کے تحت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں دعوت عام دی ہے، اور اس کی ہدایت ہر ایک کے لیے، ھدی للناس فرمایا، ھدی للمتقین، دوسرے مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے اسپیشلی ہدایت ہے، اس کی دعوت عام ہر ایک کے لیے، جو رب کو پہچاننا چاہے، قرآن کو بغور سمجھے پڑھے تو اللہ کی قدرت اس پر واشکار ہو جائے گی کہ کائنات کو چلانے والا ایک واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، there is none worthy of worship besides اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ نے عام اس دعوت کو کیا، پھر آگے فرمایا ھدی للناس کے بعد وبینات من الہدی، کہ قرآن میں فیصلہ کی روشن باتیں ہیں، یعنی واضحات من امر الدین۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دین کے جو میٹرز اور معاملات ہیں اور احکام شریعہ ہیں، قرآن میں ان کو واضح طور پہ بیان کر دیا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، علت حرمت، احکام حج، احکام طلاق، انسانیت کے ہر شعبے میں یعنی قرآن نے رہنمائی کی ہے، اور پریکٹیکلی قرآن کی تفسیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت مبارکہ ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے کر کے دکھائی ہے۔ والفرقان، اور اللہ جل شان فرماتا ہے یہ قرآن فرقان بھی ہے، قرآن کا ایک نام فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، حلال و حرام میں تمیز کرنے والی کتاب، ڈفرینس، فرق بتانے والی کتاب قرآن، ہولی قرآن ہے۔ آگے اللہ جل شانہ نے نزول قرآن کو جب بیان کیا تو اللہ جل شانہ نے پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت کس پہ ہے اس کو بیان کیا، فرمایا فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے، کہاں پائے، where he settled in this area, in every area، کس ایریے میں وہ رہ رہا ہے، in which area، کس مقام پہ وہ ہے، تو تب روزے فرض ہوں گے، اور کس مقام پہ تو روزے فرض نہیں ہوں گے۔
اس لیے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے، کہاں پائے؟ تو امام الفسین عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اے فی الحضر، اپنے شہر میں پائے، اقامت میں پائے، جہاں وہ سیٹل ہے، جہاں وہ رہ رہا ہے، جہاں اس کی رہائش ہے، اگر وہاں پہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے فلیصم، اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے روزے ضرور رکھے، اس کے روزے اس پہ فرض ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو دائمی مریض ہیں، رکھ ہی نہیں سکتے، جیسے کڈنی کے مریض ہیں، انہوں ڈاکٹر نے منع کیا، ماہر ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ رکھ نہیں سکتے، گردے خراب ہو جائیں گے، ڈی ہائیڈریٹ ہو کے، کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے گردے متاثر ہوتے ہیں، اور اس حالت کو پہنچ گئے کہ اگر روزے پہ روزہ رکھے گا تو جاتا رہے گا، تو یہ شرعی عذر ہے جہاں چھوڑنے کی شرعی اجازت ہے، اور دائمی مریض ہے تو اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے فدیہ 2.25 سے گندم 110 یا 120 40 روپے اللہ کی راہ میں ہر روزے کے بدلے میں دے گا۔ لیکن اگر صحیح ہے، درست ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، واقعی بالکل فزیکلی سیٹ ہے جسمانی لحاظ سے، تو اس کے روزے اس کے فرض ہیں، اور یہ خود روزے ہمیں صاف کرتے ہیں، انشاءاللہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا، یہ بڑی زبردست تحقیق ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا، دیکھا ہے ادھر فرضیت کو کس پہ بیان کیا، وہ بتا دیا کہ شہر میں رہ رہے ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، سفر میں نہیں ہو تو روزے فرض ہیں، اور شرعی عذر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہو۔ آگے دوسرا آپشن بیان فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی مریض ہو، تم میں جو کوئی مریض اس رمضان کے مہینے، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اللہ جل شان فرماتا ہے پھر یہ روزے گنتی کے روزے اور دنوں میں رکھیں، جب رمضان شریف گزر جائے، عید کے دن چھوڑ کے، عید کا پہلا دن چھوڑ کے بچ جائے، یعنی نیکسٹ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے ان کی قضا اس پہ ہے، جب چاہے سردیوں میں، جب کلوز دن ہو جائیں، چھوٹے دن ہو جائیں، ان میں رکھ لیں، آسانی ہے، دن کم سے کم ہو جاتا ہے، دسمبر میں جیسے دسمبر کے آخری دنوں میں کم سے کم چھوٹے سے چھوٹے دن ہوتے ہیں، ان میں رکھ لے۔ شریعت نے آپشن اس کو دے دیا، اختیار دیا، تھورائزڈ کر دیا کہ کر سکتا ہے، لیکن اگر سفر میں ہے اس کو بھی اجازت دے دی کہ سفر میں شریعت نے اجازت دے دی، اگرچہ سہولت میں بھی ہو تو بھی اجازت دے دی، تو جو کوئی رکھ لے تو سبحان اللہ، کہ رمضان کی جو برکتیں ہیں ظاہر و غیر رمضان میں نہیں ملیں گی، رمضان کے علاوہ میں، تو جو آسانی کا سفر ہے اس کو چاہیے رکھ لے، لیکن مشقت میں جا رہا ہے ٹھیک ہے، شریعت نے آپشن دے دیا، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فلیصم مکان کل یوم ما افطر فی رمضان، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جتنے روزے رمضان میں بیماری کی وجہ سے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے اس نے چھوڑے، اتنے روزے وہ بعد میں ان کی قضا کر لیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے جب فرضیت کو بیان کی، اس کی ڈیٹیل کو بیان کیا، پھر خلاق عالم جل شان فرمایا اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے۔ کیسی آسانی چاہتا ہے؟ فسر امام الفسین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فی جزء حاضر آیت کے سلسلے کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس، امام الفسین عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے اراد اللہ بکم الرخصۃ الافطار فی الصوم فی السفر، کہ اللہ جل شانہ نے سفر میں، جب تم سفر میں جا رہے ہو، 92 کلومیٹر ڈسٹینس یہ سفر ہے، 92 سے کم پہ نہیں ہے، 92 کلو یعنی 92 کلومیٹر کوئی سفر میں ہے، جیسے جتنا بھی زائد ہے ہزاروں کلومیٹر، یہ مسافر ہو گیا، شریعت نے آسانی کر دی کہ اللہ جل شانہ تم پہ سفر میں روزے فرض نہ کر کے تم پہ آسانی چاہتا ہے، اس نے تمہاری آسانی کر دی، تمہاری ایزی کر دیا، آسان کر دیا کہ تم مشکل میں نہ پڑو۔ وَلَمْ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تم پہ تنگی نہیں چاہتا، اس نے تنگی نہیں چاہی۔ کیسے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں امام الفسین لَمْ يُرِدْ أَن يَكُونَ لَكُمُ الْعُسْرُ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، کہ اللہ جل شانہ نے سفر میں تم پہ روزے کو ہر حال میں لازمی کر کے تم پہ تنگی نہیں چاہی، آسانی کر دیا، آپشن دے دیا، چھوڑنے کا آپشن دے دیا۔ شہری سفر ہے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر ہے، یا بیمار ہے تو اس میں اجازت دی بعد میں قضا کر لے، اگر صحت ہوئے، اگر دائمی مکمل ہمیشہ کا ریگولر بیمار ہے، کنٹینیو ہے اور کبھی صحیح نہیں ہونے والا ہے، تو شریعت نے پھر اس کے بدلے میں فدیہ دینے کا حکم دے دیا، جو دوسری آیات بینات میں ہے۔
خلاق عالم جل شانہ نے جب اس کو بیان کیا فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس لیے تاکہ تم یہ گنتی پوری کرو. 29 ہیں، 30 روزے ہیں، 29 یا 30 ہیں، یہ روزے ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور فرمایا اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کی عظمت بیان کرو کہ اللہ جل شانہ نے تم پہ آسانی کے اپنے دین کی ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے تاکہ تم اس نے جو تم کو رخصت دیا لے کئی تشکرو رخصت ہو. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں جو رخصت دیا ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ریلیف دے دیا تمہیں، آسانی دے دی، آپشن دے دیا، ان تکلیفوں میں، بیماریوں میں اور سفر میں تمہیں آسانی کر دی. تو اس آسانی دینے پر اللہ کا شکر ادا کرو. اب رمضان مبارک کی برکت ہے، سبحان اللہ. رواہ احمد بن شیبہ النسائی، رواہ احمد الحسین البیکی فی شعب الایمان. امام احمد الحسین البیکی نے شعب الایمان میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو آخر رات لاسٹ نائٹ آخری رمضان تک بند نہیں ہوتے، آخری رات تک کھلے رہتے ہیں. تو جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ ہر سجدے کے بدلے میں اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ جنت میں عظیم و شان سونے کے دروازوں والا محل بھی عطا فرماتا ہے. دن اور رات میں جب کبھی یہ بندہ سجدہ کرتا ہے اور یہ بندہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. یعنی لاسٹ آف دی ڈے آف رمضان، اینڈ آف دی ڈے آف رمضان کا جب آخری دن ہوتا ہے تو جتنے روزے رکھتا ہے مسلسل الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پورے آداب سے، تو آخری دن اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش کرتے رہتے ہیں. امام احمد حسین البیکی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا. صبح سے شام تک جب افطار روزہ بند کیا اور سن سیٹ تک، سن رائزنگ سے سن سیٹ تک، یعنی جو افطار کا ٹائم پہلے ہوتا ہے اس سے لے کے جب سورج غروب ہو گیا، سارے اس دورانیے میں اس کے لیے فرشتے، مچھلیاں بھی دعائیں اس کے لیے کرتی ہیں اور فرشتے بھی ان کی بخشش یعنی استغفار یعنی روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں. روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے. ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں، جنت میں عظیم الشان سونے کے دروازوں والا ایسا محل جس کے 60,000 دروازے ہوں گے اور اس کے دونوں جو پٹ ہیں نا وہ دونوں سونے کے بنے ہوں گے جن میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے. یہ کس کے لیے ساری برکتیں؟ رمضان کے روزہ داروں کے لیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت. ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ مرد عورت دونوں پہ رمضان کے روزے فرض ہیں جب اس کی وہ اہلیت رکھتا ہو شریعت میں، اس پہ جب فرض ہو جائے. لہذا رمضان المبارک کا مہینہ بالکل سایہ فکن ہے. اس میں پوری ہمت سے، پورے جوش سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے. ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا جب تک شرعی عذر نہ ہو. یہ روزے کیوں ہیں یہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے روزے فرض کیے کر کے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے. اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلم امتی ما فی رمضان، اگر میری امت جان لے کہ رمضان میں کیا برکتیں ہیں، لتمنوا ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت تمنا کرتی، ضرور تمنا کرتی، لام تاکید کا فرمایا، لتمنوا ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو. ایک مہینے نہیں، پورا سال رمضان لگا رہے، ساری زندگی بھر رمضان رہے. اس کی برکت ہے اگر لوگوں کو سیدھی معلوم ہو جائے نا اور جنت کے نظارے دکھائے جائے نا لوگوں کو رمضان کے، تو لوگ کہیں گے دنیا تو کچھ ہی نہیں ہے، پورا سال رمضان کر دیا جائے، فزیکلی ہم ٹھیک ہو جائیں گے، فریش ہو جائیں گے، ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور آخرت کے ذرا سے تو جنت ملے گی. تو لوگوں کو اگر رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے نا، میری امت کو، تو میری امت ساری تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہو. یعنی اس میں ایسی خوبیاں پوشیدہ رکھ دی گئی ہیں، ایسی برکتیں، ایسی بخششیں ہماری دین و دنیا ہر لحاظ سے. تو اگر امت کو ساری حقیقت کھل جائے نا
تو سب کہیں نہیں پورا رمضان ہونا چاہیے، رمضان نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ پوری امت اس کی تمنا کر جاتی اگر ان پر سارے عقائد کھل جاتے، اگر ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی۔ لہذا پوری امت، پورے سال تو روزے فرض نہیں ہے، ایک مہینہ ہے، تو ایک مہینے کو ہم نے اس آداب سے اپنے اس آنے والے مہمان کو پورے آداب سے ریسیو کرنا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگانا ہے، پورے آداب سے روزے بھی رکھنے ہیں اور سحری افطاری کی برکتیں بھی لینی ہیں، اور دل کو عبادات اور ذکر اذکار اور تلاوت قرآن اور بخشش کی دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ اب ایک اور عمران فوز حدیث پاک سماعت فرمائے، رواه البخاری والمسلم فی الصحیحین، اس حدیث پاک امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں نقل فرمایا۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اعلیٰ حدیث و اقسام، حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں، اعلیٰ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث وہ ہوتی ہے ما اتفق علیہ شیخان من صحابی واحد، اور سب سے اعلیٰ درجے کی وہ حدیث ہوتی ہے جس کو امام بخاری امام مسلم ایک ہی راوی سے روایت کر رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث اس کو کہتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، بہت پیارا نام ہے آپ کا نام مبارک اصل میں عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، ابو ہریرہ آپ کا نام نہیں ہے، مگر حدیثوں میں ابو ہریرہ ہی ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ یا عبد الرحمن جو آپ کا اصل نام ہے، آپ جب جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے تو چھوٹی بیوی کا بچہ آپ کی آستین میں ہوتا، ادھر ساتھ لے جاتے، جانوروں کو چرانے کے لیے جاتے تو کچھ دیر اس کے ساتھ کھیل لیتے، سب کھیلتے۔ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، ہرا کی تصویر ہے ہریرہ، چھوٹی بلی، اے چھوٹی بلی والے، بس وہ نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا، ہمیشہ کے لیے ابو ہریرہ ہی رہ گیا۔ آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کہیں عبداللہ عبد الرحمن نہیں ملے گا، عن ابی ہریرہ ملے گا۔ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، انٹر ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا فتحت ابواب السماء، تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفی روایت فتح ابواب الجنہ، اور دوسری روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، وفی روایت فتح ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قال الشیخ محقق علی الاطلاق الشیخ عبد الحق الدہلوی الذی هو رجل عظیم الذی کان یری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین موتہ یقظۃ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی بغیر ایک دن کے ناغے کیے، ساری زندگی اپنی آنکھوں سے، بیدار آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیدار ان کا کرتے رہے۔ عبداللہ بن حضرت شیخ مکی شاہ عبد الحق الدہلوی، یہ علماء باطن میں سے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں آپ بتائیں جو محدث ایسا ہو جن کو اللہ کے رسول خواب میں نہیں سامنے روزانہ دیدار کرا کے جائیں، وہ محدث کیسا ہوگا، اس میں علم میں کیا کمال ہوگا، اس کا باطن کیسا ہوگا، سبحان اللہ۔ شیخ محقق اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں والفتح ہنا، قال علماء الفتح ہنا کنایۃ عن تنزیل الرحمہ، یہ جو حدیث میں فرمایا نا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان شریف آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اوپن کر دیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے وہ کنایۃ الفتح کنایۃ عن تنزیل الرحمہ، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے لگاتار کنٹینیوس اللہ کی رحمت مخلوق یعنی مسلمانوں پہ نازل ہوتی رہتی ہے، روزہ داروں پہ برستی رہتی ہے۔ وفتح ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرماتے کنایۃ عن التوفیق للخیرات الذی هو سبب دخول الجنہ، اور فرماتے ہیں یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ مومن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ مومن کو ایسے نیک اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جو جنت میں داخل ہونے کا ریزن اور سبب ہے۔
انٹر ہونے کا سبب ہے. سبب ہوتا ہے نا کوئی چیز. آپ گاڑی چلاتے ہیں, اس کو کی لگائیں گے تو گاڑی اسٹارٹ ہوگی. سر ہے نا, ہم گھروں میں داخل دروازہ کھولیں گے تو گھر میں داخل ہوں گے. ہم نماز کب پڑھیں گے جب ہم وضو کریں گے. نماز کے لیے وضو چابی ہے, کی ہیں. یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. ایسے اعمال کی اس کو بندے کو توفیق دی جاتی ہے رمضان مبارک میں. یہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں. فرماتے ہیں وہ کنایتن, جس کا معنی یہ ہے وہ کنایتن, توجہ رکھنا, وہ کنایتن, یہ ہے کنایا. کس سے؟ یہ ہے روزہ داروں کے نفوس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیے جانا. وہ کنایتن, یہ روزہ داروں کے نفوس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق کا مل جانا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے, بچا لیے جاتے ہیں, کیونکہ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں, ان کو بچا لیا جاتا ہے. تو یہ خوش قسمت روزہ دار جو رمضان مبارک کو پا کے روزے رکھتے ہیں, یہ ساری برکتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں. ورواه البخاری والمسلم فی الصحیح, امام بخاری امام مسلم ایک اور حدیث صحیح میں نقل فرمائی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فی الجنت ابواب, many of the door in heaven of Allah. اللہ نے جو جنت بنائی ہے نا اس میں بہت سے دروازے ہیں. منہا بابن, ان میں سے ایک دروازہ ایسا بھی ہے, لا يدخلہ الا الصائم. منہا بابن, اس میں ایک دروازہ ہے جو سمر ریان, جس کو ریان کہا جاتا ہے. لا يدخلہ الا الصائمون, اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں. اقالا علی جون سلطان القاری رحمہ اللہ فی شرح ھذا الحدیث, مولا علی قاری انویسٹیگیٹر حدیث کے زبردست تحقیق ہے, محقق ہے. اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ریان ہے, یہ ریان کیا ہے؟ جنت کے دروازے ہیں, جس سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں. ایک خاص ڈور ہے, خاص دروازہ ہے, اس سے داخل ہوں گے روزہ دار جنتی, جنت کے دروازوں سے داخل ہوں گے. روزہ دار اس دروازے سے انٹر کر دی جائیں گے. اس کی کیا وجہ؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِنَفْسِهِ, لِأَنَّهُ بِنَفْسِهِ ریان. فرماتے ہیں کہ بذات خود اس دروازے کا نام ریان ہے, جاری ہونے والا. فرماتے ہیں کیوں؟ لِكَثْرَةِ الْأَنْهَارِ الْجَارِيَةِ إِلَيْهِ وَالْأَزْهَارِ وَالْأَثْمَارِ الطَّرِيَّةِ لَدَيْهِ. فرماتے اس وجہ سے کہ جنت کی ساری نہریں, بے شمار نہریں اسی کی طرف سے جاری ہیں, جنت کی طرف اسی کی طرف سے جاری ہیں. اور جنت کے خوشنما پھول اور جنت کی رونقیں, باغات جو سامنے ہوں گے وہ اسی دروازے سے انٹر ہونے سے سامنے ہیں. اس لیے اس کو ریان کہا